اب بھائیو آیت نمبر 56 سے آنورڈ قرآن حکیم کا انٹرسٹنگ ترین واقعہ آنے جا رہا ہے. یہ واقعہ قرآن حکیم میں کئی صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا جو وہ مناظرہ ہوا یا مجادلہ اسے کہہ لیں اپروپریٹ، یہ قرآن حکیم میں کئی جگہ ذکر ہوا ہے کئی صورتوں میں، لیکن یہاں پر جس شان سے آیا ہے پوری ڈیپتھ کے ساتھ پورے سرکمسٹانسز کے ساتھ وہ کسی اور جگہ پر نہیں آیا. اب موسیٰ علیہ السلام چونکہ بہت بڑی دعوت لے کر آئے اور سمجھ لیں کہ فرعونیوں کے لیے موت تھی کہ ان کی جو مین پاور آج کے دور میں کہہ لیں 6 لاکھ مین پاور اگر کسی سے چھین لی جائے اور یہ دھمکی لگائی جائے کہ یہ مین پاور میرے حوالے کرو، بنی اسرائیل جو غلام بنائے ہوئے ہیں ادروائز اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو اس حکومت کے لیے تو بہت بڑا چیلنجنگ بات ہے. اور پھر اس قسم کا زندہ معجزہ، اتنا بڑا معجزہ کہ اس کے سامنے اس کے درباریوں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام اپنا وہی ہاتھ والا جو ہے وہ سوٹا یا آسا وہ پھینکتے ہیں اور وہ اتنا بڑا اژدہا بن جاتا ہے. بندہ پاگل ہو جاتا ہے یہ دیکھ لے اگر ایک دفعہ. امپاسبل ہے یہ چیز، امپاسبل. فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنا ہے اور کس لیول پہ جا کے توڑنا کہ پلانٹ کنگڈم جو ہے یہ اینیمل کنگڈم میں بدل جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا وہ چھوٹا معجزہ ہے اس کے مقابلے پر، کیونکہ وہ تو وہی مردہ زندہ ہوا نا. یہاں پر تو لاٹھی ہے اور سانپ بن رہی ہے، کنگڈم ہی بدل رہی ہے، سپیشیز ہی کچھ اور ہو رہی ہے. یہاں پہ وہ پلانٹ کی سپیشیز سے تھا اور وہ اینیمل سپیشیز میں کنورٹ ہو گیا. اور آپ اندازہ کریں کہ یہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے بھی اگر کوئی ہٹ درمی پر اتر آئے اور حق بات قبول نہ کرے تو اس کی اپنی بدقسمتی ہے. تو اب بجائے اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا کریکٹر بھی اسی فرعون کے گھر کے اندر وہ پلا بڑا تھا. اچھا بعض لوگ اس میں کہتے ہیں واللہ عالم حقیقت ہے کہ یہ جب موسیٰ علیہ السلام دوبارہ مدین سے آئے ہیں تو یہ جو اب فرعون تھا یہ اس فرعون کا، اس بڑے فرعون کا بیٹا تھا کہ جس فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی. اور کیونکہ اس وقت اس کی اولاد نہیں تھی، بعد میں اس کی اولاد ہو گئی، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چھوٹے بھائی کی جگہ بھی تھا، اس لیے یہ ٹالریٹ کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے کئی معاملات میں. پھر الٹیمیٹلی اس نے وہ بڑی چال چلنے کی کوشش کی. تو اب بجائے اس نے حق قبول کرنے کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کریکٹر اس کے سامنے تھا، اسی گھر کے اندر وہ پل بڑھ کر جوان ہوئے تھے، بجائے اس نے اس حق بات کو قبول کرنے کے اب وہ الٹا جو ہے وہ مقابلے پر اترا ہے. اس نے کہا اچھا یہ تو کوئی جادوگر ہے، تو اب اس کے مقابلے پہ میں جادوگر ہی لے کر آؤں گا جو اس کا مقابلہ کریں گے. اب یہ وہ واقعہ آنے جا رہا ہے، بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے، اور اسی واقعے کے اوپر انشاءاللہ آج گفتگو کنکلوڈ کریں گے. باقی گفتگو انشاءاللہ اگلی دفعہ. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 56. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ. اور ہم نے دکھلا دی فرعون کو تمام نشانیاں، لیکن پھر بھی اس نے جھٹلایا اور سرکشی اور بغاوت کی روش اختیار کی. قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك یا موسیٰ. وہ کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم اس لیے آئے ہو ہماری سرزمین میں تاکہ ہمیں اس سرزمین سے نکال دو اپنی جادو کی قوت سے اے موسیٰ. کیونکہ جس کے پاس حکومت ہوتی ہے اس کو تو ہمیشہ یہی دھڑکا لگا رہتا ہے کہ میری حکومت نہ میرے ہاتھ سے چلی جائے. اور پھر فرعون کو بھی یہ بات پتا تھی، اس نے بھی یہ بڑے بزرگوں سے یہ بات سنی ہوئی تھی، اور ظاہر ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی ٹریڈیشن میں بھی یہ بات چل رہی ہوگی کہ بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلانے والا ایک منجی موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں مبعوث ہوگا. اسی لیے وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا، بچیوں کو زندہ رکھتا تھا. تو اب اس کے کان تو پھر کھڑے ہو گئے کہ یہ کہیں یہ وہی منجی نہ ہو نجات دہندہ بنی اسرائیل کے لیے جو میری وہ 300 سال کی پرانی حکومت کو ختم کر دے، جو نسل در نسل میں نے اپنے آباء و اجداد سے شفٹ ہوتے ہوئے میرے تک آئی ہے، تو یہ مجھ سے میری سلطنت ہی نہ چھین لے. یہ کہیں وہی منجی نہ ہو جس کا بنی اسرائیل ذکر کرتے ہیں. اب یہ اس کے کان کھڑے ہو گئے اور اس نے کہا تو اس لیے آیا نا کہ اپنے جادو سے ہمیں ہماری سرزمین سے نکال دے. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِي. تو ہم ضرور لے کر آئیں گے تیرے اس سحر کے مقابلے پر جادوگروں کو، یعنی تو نے یہ جادو دکھایا نا ہم تجھ سے بڑے جادوگر لے آئیں گے. فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا. اب مقرر کر لو اپنے اور ہمارے درمیان ایک وعدے کا وقت کہ جس دن ہم یہ دونوں
طرف کے جادوگر جو ہے مقابلہ کریں گے. معاذ اللہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر سمجھا. لا نخلفہ نحن ولا انت مکانا سوا, نہ ہم اس وعدے سے پھریں اور نہ تم, اور پھر اس کے لیے جگہ ہموار بھی ہو, یعنی کھلی جگہ کے اوپر, یعنی ساری پبلک دیکھے جناب دودھ تے پانی ہو جائے, پتہ لگ جائے گا موسیٰ تیرا بھی. اب ظاہر ہے اس نے کوئی احترام سے تو نہیں بات کی ہوگی, اسی طرح اسٹائل میں بات کی ہوگی. قال موعدکم یوم الزینہ. اب موسیٰ علیہ السلام کو تو پتا تھا وہ اللہ کے پیغمبر ہیں. انہوں نے کہا اچھا یہ تو بڑا خود ہی جو ہے وہ اس جال میں پھنسنے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم تو چاہتے ہی ہیں بھائی پبلک دیکھے رسوائی. جو میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارا مقدمہ آپ لے جائیں انٹرنیشنل عدالت میں اور بتائیں کہ یہ اہل سنت کی کتابیں بخاری اور مسلم ہے, پھر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کون سنی ہے اور کون ٹنی ہے, یعنی کون سنا کے سنی ہے تو ٹنی ہوگا نا, ہوش ہی نہیں ٹھکانے ہوں گے, سنی ہو جائے گا نا. اور کون پڑھا لکھا بکش مسلمان ہے, کون نان بکش مسلمان ہے اور کون بکش ہے. آپ گورے سے فیصلہ کروا لیں کہ یہ بخاری اور مسلم ہے, اس کو پڑھ کے آپ بتا دیں کہ کس کی نماز کا طریقہ جو ہے وہ سنیوں والا ہے اور کس کا ٹنیوں والا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو ہم تو چاہتے ہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ قال موعدکم یوم الزینہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو ہے دن وعدے کا وہ ہوگا یوم الزینہ, وہ جشن کا دن, وہ وہاں پر کوئی بہت بڑا میلہ لگا کرتا تھا. انہوں نے کہا پبلکلی جب سارے اکٹھے ہوں گے نا اتنے تیری مٹی پلید ہوئے گی. اصل میں تو مٹی پلید کرنا چاہ رہے تھے نا فرعون کی, اس کو پتا, کیونکہ اب حق تو اس پہ واضح ہو چکا تھا. اب ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے نہ خود قبول کر رہا تھا نہ اپنے ماننے والوں کو کرنے دے رہا تھا. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى, اور دیکھنا یہ بھی خیال رکھنا کہ صبح چاشت کے وقت, دوحہ کے وقت سب کے سب لوگ جمع ہو جائیں, یعنی 10-11 بجے اوپنلی مجمع میں بات ہو, پتہ چل جائے گا کون حق پر ہے. فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى, تو فرعون واپس مڑا اور اس نے اپنی ساری چالوں کو جمع کیا, سارے جادوگر اکٹھے کیے اور پھر مقابلے پر آ گیا. قال لهم موسیٰ, تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک آخری نصیحت کے طور پہ اس وقت بھی ان کو ڈرایا. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جب مسلمانوں کو فتح نہیں ہو رہی تھی خیبر کے موقع پر, تو الٹیمیٹلی سیدنا علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نبی علیہ السلام نے بھیجا اور فرمایا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا علی پہلے جا کر ان کو دعوت دینا, اگر تیری دعوت کی وجہ سے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت مل گئی تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا. یعنی این میدان جنگ میں بھی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی. یہاں پر بھی دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت بھی موقع نہیں گوایا, ایک دفعہ بات کان میں ڈال دی اور اس آخری دعوت کا فائدہ بھی پھر ہوا, وہ آپ کو آگے چل کے پتہ چلے گا. بعض اوقات انسان اس وقت بات نہیں مانتا لیکن دل میں بیج بویا جاتا ہے حق بات کا, وہ بعد میں ایک دم سامنے بھی آ جاتا ہے. اور الحمدللہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت رائے گا نہیں گئی جو انہوں نے اس وقت پیش کی. قال لهم موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا ویلکم, اے تمہاری کمبختی ہو, لا تفتروا علی اللہ کذبا, دیکھو اللہ کے اوپر جھوٹ مت باندھو. فیسحتکم بعذاب, وہ تمہیں عذاب دے گا, ایسا عذاب کہ تمہیں مٹا کر رکھ دے گا. وقد خاب من افترا, اور وہ تو ہمیشہ نامراد ہو گیا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. یعنی اگر میں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تو میں نامراد ہو جاؤں گا, اور میں نے تو نہیں باندھا تو تمہاری ایسی کی تیسی پھر جانی ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں محو کر دے گا, اللہ کے مقابلے پر نہ ہو. یعنی اللہ کے مقابلے پر اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام ریپریزنٹیٹیو آف گاڈ تھے, اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے تھے. فتنازعوا امرهم, تو وہ آپس میں جھگڑنے لگے اس معاملے میں. یعنی اب جب موسیٰ علیہ السلام کا کانفیڈنس لیول دیکھا نا تو جادوگروں میں بھی پھوٹ پڑ گئی کہ یار کتنے ساڑھا ہی نہ بیڑا ڈوب جائے. تو وہ آپس میں جھگڑ پڑے اس معاملے میں. وَأَسَرُّ النَّجْوَى, پھر انہوں نے چھپ چھپ کر مشورے کیے. ظاہر جب اختلاف ہو جاتا ہے پھر چھپ کے مشورے کیے جاتے ہیں, یہاں بھی سیاسی لیڈر اسی طریقے سے مشورے کرتے ہیں. قالوا, پھر انہوں نے کہا ان هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ, اب یہ وہی تثنیہ کے صیغے چل رہے ہیں. بے شک یہ دونوں تو ہیں جادوگر, یہ دونوں چاہتے ہیں ان یخرجاکم من ارضکم, کہ وہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں, بسحرہما, اپنے جادو کے ذریعے, ویذھبا بطریقتکم المثلی, اور جو تمہاری ایک مثالی تہذیب اور ثقافت ہے اس کو یہ ختم کر دیں, جس کو ہم کہتے ہیں نا جو ایک ایگزمپلری کلچرڈ, ہم تو بڑی کلچرڈ نیشن ہے,
یہ تو ہماری ثقافت کو ختم کرنے کے لیے. یہ وہی باتیں ٹپیکل جملے آج بھی بولے جاتے ہیں. یہ امریکہ نے بھی جب کبھی حملہ کرنا ہوتا ہے کسی مسلمان ملک پہ تو وہی کہتے ہیں جی ہمیں تھریٹ ہے اس ملک سے, یہ ہماری ثقافت کو, ہمارے تمدن کو برباد کرنا چاہتے ہیں. تو اس قسم کی یہ بھی اس نے بھی یہ بات کی کہ ہماری جو گریٹ کلچر ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے آئے. یہ چاہتے ہیں کہ خود یہ اس زمین کے اوپر قبضہ کر لیں. کیوں؟ اصل میں ان فرعونیوں نے بھی تو حکومت چھینی ہوئی تھی نا بنی اسرائیل سے, کیونکہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب بنی اسرائیل آباد ہوئے تو حکومت ان کے پاس تھی. پھر ان کی نیشنل موومنٹ کی وجہ سے بنی اسرائیل غلام بن گئے اور یہ حکومت میں فرعونی آ گئے. اب ان کو دوبارہ خطرہ پڑ گیا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ دوبارہ ہم سے وہ حکومت لے لیں اور ہمیں اپنا غلام بنا لیں. تو ظاہر اس قسم کی باتیں کرنی تھی. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا, پھر پس یکجا کر لو اپنے تمام چیزوں کو اور پھر آ جاؤ صف باندھ کر. یہ اب موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے چیلنج کیا جا رہا ہے. وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى, اور بے شک کامیاب تو وہ ہوگا اس دن جو اس دن غالب آ جائے گا, وہ کامیاب ہوگا, پتہ چل جائے گا کون حق پر ہے کون باطل پر. قالوا یا موسیٰ, انہوں نے کہا موسیٰ, اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا, اے موسیٰ علیہ السلام پہلے تم اپنا جادو پھینکو گے یا ہم پہلے پھینکیں. اب اس کے اندر بھی ایک ڈر پوشیدہ ہے, ہونا تو چاہیے تھا. وہ کہتے ہیں اے سوٹے آ جا موسیٰ مقابلے. اب اندر سے خود بھی ڈرے ہوئے تھے. یہ ان کے ڈر کو پریزنٹ کر رہا ہے کہ اچھا موسیٰ علیہ السلام آپ پہلے بیٹنگ کریں گے یا ہم پہلے بیٹنگ کریں. یہ وہ والا معاملہ آج کے ماڈرن دور میں اگر آپ بات کریں گے تو آفر کہ آپ پہلے کریں گے یا ہم پہلے کریں, ورنہ اگر یہ کانفیڈنٹ ہوتے تو یہ کہہ دیتے. تو موسیٰ علیہ السلام کا باب اعتماد دیکھیں, انہوں نے کتنی زبردست بات کی. قال بل القوا, انہوں نے کہا نہیں نہیں تم پھینکو, کرو جو کچھ کر کے دکھانا ہے. فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى, تو انہوں نے یکایک رسیاں اور اپنی لاٹیاں پھینکی تو کیا ہوا؟ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی, تو وہ ان کے جادو کی وجہ سے یوں معلوم چلنا شروع ہو گئیں, وہ ہلنا شروع ہو گئیں جیسا کہ وہ بھی سانپوں کی مانند ہیں. وہ دوڑنے لگیں, یعنی رسیاں اور لاٹیاں انہوں نے پھینکی تو وہ دوڑنے لگیں. لیکن اس میں الفاظ ہیں کہ وہ بنی نہیں تھی بلکہ وہ لوگوں کو ایسی انہوں نے نظر بندی کی. جادو کے ذریعے نظر بندی ہوتی ہے ظاہر ہے, ورنہ تو سورۃ الحج میں ہے کہ ایک مکھی نہیں کو پیدا کر سکتا. یہ انہوں نے سانپ کہاں سے بنانے تھے, یہ نظر کا دھوکہ تھا جو انہوں نے کیا. تو اس سے بات پتہ چلی. آگے پھر کیا بات آئی؟ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى, تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ معاملہ دیکھا تو وہ اپنے جی ہی جی میں ڈر گئے. اب ڈرے اسی لیے کہ ان کو بھی یہ چیز نظر آئی. اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ نبی کی بھی نظر بندی ہو سکتی ہے جادو کے ذریعے. لہذا جو لوگ بخاری اور مسلم کی وہ نبی علیہ السلام کے اوپر جادو والی احادیث کا انکار کرتے ہیں وہ ان کا انکار باطل ہے. جادو کی وجہ سے کسی کی نبوت پہ فرق نہیں پڑتا. ظاہر ہے کہ نبی بھی انسان ہوتا ہے, وہ بھی انہی حالات و واقعات سے گزرتا ہے. نبی علیہ السلام کو جب جو ہے وہ تیر لگا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تلوار کے وار ہوئے تو آپ کے بھی خون نکلا ہے. جب آپ پر دکھ کی کیفیت آئی, بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں, آپ کے بھی آنسو نکلے ہیں. تو وہ ساری چیزیں نبیوں کے ساتھ بھی اٹیچ ہوتی ہیں. ظاہر ہے وہ رول ماڈل ہوتے ہیں عوام کے لیے اور امت کے لیے, تو ان کو ان تمام چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے. تو یہاں پر بھی وہ جادو کا اثر اس اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہوا کہ وہ بھی اس معاملے میں ڈر گئے. تو یہ جادو, استدراج, یہ جو ہے وہ ایک شعبدہ بازیاں ہوتی ہیں جو لوگوں کی طرف سے ظاہر ہوتی ہیں جو گاڈ کے ماننے والے نہیں ہوتے. اب یہ 4 ٹرمز ہیں. نمبر 1 معجزہ, نمبر 2 کرامت, نمبر 3 استدراج اور نمبر 4 سحر, جو ہم نے یہ جادو پڑھا. 2 باطل ہے ظاہر ہے, استدراج جو ہے اور سحر جو ہے یہ باطل چیز ہے. اس کے مقابلے کے اوپر کرامت اور معجزہ یہ حق چیز ہے. لیکن یہ الگ سے ٹاپک ہے, میں نے اس کے اوپر تقریباً 7 گھنٹے کی گفتگو کر دی ہے. مسئلہ نمبر 131 A, B, C اور D 4 نشستوں کے اندر یہیں پر, جس میں نے استدراج کے اوپر, کرامت کے اوپر, معجزے کے اوپر, اس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ ڈسکشن کی تھی. تو بہرحال اب یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی خوف کھا گئے. اب خوف کھانے کی 2 وجوہات تھی. ایک تو وجہ یہ تھی کہ ظاہر ہے کہ انہوں نے, موسیٰ علیہ السلام نے یہ چیز سوچی ہوگی کہ میں نے بھی یہی کچھ کرنا تھا, یہ تو انہوں نے بھی کر کے دکھا دیا. دوسرا ان کو یہ خیال آیا کہ بھائی
جو میرا معجزہ تھا وہ انہوں نے بھی کر کے دکھا دیا تو نعوذ باللہ میری نبوت کا کوئی انکار ہی نہ کر دیں کہ یار تیرے پاس بھی وہی کچھ تھا جو غیر نبی کے پاس موجود ہے, تجھے کون سی ایسی برتری ہے جو اس کے اوپر حاصل ہے. اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ دل کے اندر ڈر آیا. اب اللہ تعالیٰ تو ظاہر ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا قلنا, ہم نے فرمایا, لا تخف, موسیٰ مت ڈر, انک انت الاعلی, بے شک تو ہی غالب آئے گا. اللہ اکبر. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا, جو تیرے ہاتھ میں لاٹھی ہے اس کو ایک بار پھینک کے تو دیکھ. انہوں نے پھینکا تو وہ سب کی سب چیزیں جو ہے وہ نگل گیا. جتنی انہوں نے رسیاں لاٹھیاں پھینکی تھی وہ ایسا اجداد سب کو نکل گیا. انما صنعوا کید ساحر, انہوں نے جو کچھ کاریگری کی تھی وہ تو فقط جادو تھا. ولا یفلح الساحر حیث اتا, اور جادوگر تو کبھی بھی کامیابی اور فلاح نہیں پا سکتے, وہ جہاں سے مرضی آ جائیں. نبی کے مقابلے میں کوئی جادوگر کامیاب ہو سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کی اسپیشل پروٹیکشن میں ہوتا ہے. اب جب یہ منظر دیکھا, اب ہونا چاہیے تھا فرعون فوراً دعوت حق قبول کر لیتا کہ بھائی یہ تو سارا معاملہ ٹل پٹ ہو گیا اگر جادو ہی تھا. اب فرعون نے تو حق بات نہیں قبول کی, لیکن دوسری بات دیکھیں جو میں کہہ رہا تھا, موسیٰ علیہ السلام نے پہلے جو دعوت دی وہ کہیں ان کے دل میں کھٹک گئی تھی, تبھی تو وہ گھبرائے ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام سے یہ مجادلہ کرتے ہوئے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا, تو سب کے سب جادوگر سجدے میں گر پڑے. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ, انہوں نے کہا ہم ایمان لے کر آئے رب موسیٰ اور رب ہارون علیہم السلام. یعنی جادوگروں نے اسلام قبول کر لیا, انہوں نے تصدیق کر دی. اب فرعون جو ہے اس کو تو پہلے کرنا چاہیے تھا, جادوگروں نے اسلام قبول کر لیا. کیوں؟ یہ ہے کانٹے کی بات. اصل میں جو شخص کسی فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے نا, وہ اپنی فیلڈ کی ایپیکس اور چوٹی کو جانتا ہوتا ہے. مثال کے طور پر آج ایک میڈیکل ڈاکٹر ہے, وہ اپنی فیلڈ کو جانتا ہے کہ اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کو ہڈی کو سیدھ میں رکھ کے پلسٹر کیا جائے گا, 6 سے 8 ہفتے لگیں گے اس کی ہڈی کا بانڈ بنتے ہوئے, پھر بھی آہستہ آہستہ اس کو 3-4 مہینے لگ جائیں گے صحیح طریقے سے اپنے پاؤں پر چلتے ہوئے. یہ ایک میڈیکل فیلڈ میں ہم جانتے ہیں. اب اگر کسی ڈاکٹر کے سامنے کسی کی پنڈلی کی ہڈی یوں ٹوٹے اور کوئی شخص اس پہ یوں ہاتھ پھیر کے اسے ایسے جوڑ دے اور اسی وقت وہ کھڑا ہو کے بھاگنا شروع کر دے, تو سب سے پہلے ڈاکٹر ایمان لے کر آئے گا کہ یہ میڈیکل چیز نہیں ہے بھائی, یہ امپاسبل ہے, یہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑ دینے والی بات ہے, قانون قدرت کو توڑ دینے والی بات ہے. اس کے پیچھے صرف گاڈ ہی ہو سکتا ہے, کیونکہ گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس یونیورس. خدا ہی وضاحت ہے تمام فزیکل فینومینا کی اس یونیورس میں, قانون قدرت کی, اور وہ اپنے قانون کو توڑ سکتا ہے. اور یہی ہوا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی جو مسلمانوں کو اذیت دیتا تھا اس کے قتل پہ مامور کیا, اور جب وہ واپس آئے تو قلعے سے انہوں نے چھلانگ لگائی, ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی, انہوں نے اپنی پگڑی اتار کے اس کپڑے سے اپنی ٹانگ کو باندھا. یہ مشکات میں بھی آپ کو معجزات والے چیپٹر میں پہلی فصل میں مل جائے گا, صحیح بخاری کے ریفرنس ہے, اور میں نے وہ معجزات والا 131 A B C D کے اندر اس کو بیان بھی کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 17 معجزات میں آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے ساری بات بتائی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب جانے لگے آپ نے فرمایا تیری ٹانگ کو کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے انہوں نے کہا تھوڑے پیچھے پروا لیجئے, توڑے پیچھے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم اس طرح میں گرا تھا. آپ نے فرمایا ادھر کر, اس نے ٹانگ سیدھی کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ پھیرا. وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس طرح ہوگی میری پنڈلی کی ہڈی کے ٹوٹی نہیں تھی. اب یہ میڈیکلی امپاسبل ہے, یہ صرف معجزہ ہو سکتا ہے. یہاں پر بھی ان کو جادوگروں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا, ہم تو صرف نو کو دھوکہ دے رہے تھے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی چیز فزیکلی ہماری رسیوں اور لاٹھیوں کو کھا جائے. ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی بھی اگر یہی کچھ کرتی ہو, کہتے یہ تو ہم نے بھی کر لیا. اب اگر ان کے پاس یہ چیز ہوتی کہ وہ ایسی لاٹھی دیتے جو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو وہ کھا تو سکتی نہیں تھی, وہ تو صرف نظر آ رہا تھا نا ایسے ایسے ہلتی ہوئی چیزیں. تو وہ فوراً سجدے میں گر پڑے, ان کا ہم ایمان لائے ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر. قال آمنتم لهم قبل ان آذن لكم. اب دیکھیں فرعون اکڑ دیکھیں, کہتا ہے کہ تم سب ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں کہ تم ایمان لے کر آؤ. اور تنو ان کے نے پوچھنا ہے, تیری ان کے اوقات ہے. انه لکبیرکم الذی علمکم السحر, اور ساتھ ہی اس نے وہ جھوٹ بول دیا. ساتھ ہی کہا اچھا یہ لگتا ہے موسیٰ تمہارا استاد موسیٰ ہے نا, یہ تمہارا بڑا ہے,
اسی نے تمہیں یہ جادو سکھایا ہوا ہے. اب دیکھو, اب دل بےمان تے حجتا ٹیر, دیکھا بچ کیسی گل کٹ لی انہوں نے, نہیں انج تے ایسی لیکن اے بھی تے ہے نا بچ, اے بچ گل کٹ لی. یہ اسی طرح آج مولوی بھی یہی کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی پک چھوڑ دیتے ہیں بیچ کے اندر. یہ پک جو چھوڑنا ہے نا, یہ فرعونیوں کا کام ہے. اب اتنی بڑی بات, اب آپ یقین کریں جو قرآن حکیم میں آتا ہے نا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ آسمان سے کوئی کتاب لے کر نازل ہوں, اگر آپ ان کے سامنے آسمان پر چڑھ بھی جائیں اور کتاب بھی لے کر اتر آئیں. سورۃ الحجر میں آتا ہے, اور میں نے معجزات والے لیکچر میں یہ آیات ساری کور کی تھی. تو تب بھی یہ کہیں گے ہماری نظروں پر جادو ہو گیا, آپ کوئی نہیں چڑھے, آپ نہیں لے کے آئے. تو انہوں نے تو نہیں ماننا, جس نے بات نہیں ماننی اس نے نہیں ماننی. تو یہاں پر بھی دیکھیں, کہتے ہیں اچھا یہ تو تھوڑا بڑا ہی ہے موسیٰ, اسی نے تو انہوں سکھایا جادو. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ, تو میں ضرور تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کٹوا دوں گا. یعنی دائیں طرف کا ہاتھ تو بائیں طرف کا پاؤں, تاکہ چل نہیں سکے انسان صحیح طریقے سے. کیونکہ جب آپ چلتے ہیں نا تو دایاں پاؤں دایاں ہاتھ بائیں پاؤں کے ساتھ, اور بایاں ہاتھ جو ہے وہ دائیں پاؤں کے ساتھ حرکت کر رہا ہوتا ہے. تو یہ مخالف سمت کے تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا, من خلاف مخالف سمت کے. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ, اور میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا, فی جذوع النخل, کھجور کے تنوں کے اوپر, ادھر تمہاری لاشیں لٹکاؤں گا. اب دیکھیں دھمکیاں, اور آگے سے پھر جواب بھی ذرا سنیے گا. وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ, تاکہ تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ کون عذاب دینے میں شدید ہے اور دیر پا عذاب دے سکتا ہے. یعنی تمہیں یہ دھمکی لگا رہا ہے کہ اللہ عذاب دے گا, دنیا میں تمہیں عذاب دے کے بتاتا ہوں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ قَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا, انہوں نے کہا اب ایمان دیکھیں ایک منٹ میں انفینٹ پہ ان کا ایمان چلا گیا, ایپیکس لیول کے اوپر. وہ کہتے ہیں اے فرعون, ہمیں اس کی قسم کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, ہم ہرگز ترجیح نہیں دیں گے تجھے ان روشن دلائل کے مقابلے پر. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ, تو تو کر گزر جو کچھ تو کرنا چاہتا ہے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا, اور تو جو کچھ بھی کرے گا اسی دنیا کی زندگی میں کرے گا نا. یعنی ہماری آخرت تو برباد نہیں کر سکتا, ہمیشہ کی زندگی ہمارے منتظر ہے. تو دنیا کی زندگی میں عذاب دے دے گا, زیادہ زیادہ قتل کر دے گا, کیا ہوگا, کیا فرق پڑے گا. انما تقضی هذه الحیات الدنیا, اور تیرا فیصلہ تو دنیا کی زندگی میں چلے گا. انا آمنا بربنا, بے شک ہم تو ایمان لائے ہیں اپنے رب کے اوپر. لیغفر لنا خطایانا, تاکہ وہ بخش دے ہماری خطاؤں کو. وما اکرہتنا علیہ, اور جو کچھ تو نے ہمیں مجبور کیا اس پیغمبر کے مقابلے پر, کراہتن ہمیں مجبور کیا کہ ہم جادو دکھائیں, من السحر, اس جادو کے معاملے میں. واللہ خیر و ابقا, اور اللہ ہی بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. جو اس نے کہا نا کہ تمہیں پتہ چلے گا کس کا عذاب باقی رہنے والا ہے, تو اس کے جواب میں کہا اللہ کے پاس بہتر چیز ہے, وہی باقی رہنے والی ذات ہے. انہ من یأتی ربہ مجرما, بے شک جو شخص اپنے رب کی بارگاہ میں مجرم کی حیثیت سے آئے گا. یہ ذرا تقریر دیکھیں کتنی ایمان والی تقریر ہے. فإن له جہنم, تو اس کے لیے دوزخ ہوگی. لا يموت فیہا ولا یحیا, نہ وہ اس دوزخ میں زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں. ومن یأتہ مؤمنا, اور جو کوئی مومنانہ حالت میں ایمان کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوا. قد عمل الصالحات, قد عمل الصالحات, ساتھ اس نے نیک اعمال بھی کیے ہوئے. فاولئک لهم الدرجات العلی, تو اس کے لیے اپنے رب کے پاس اونچے درجے ہوں گے. جنات عدن تجری, وہ جنتیں ہوں گی ہمیشہ کی جن کے نیچے من تحتها الانہار, نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا, وہ خوش نصیب رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش. وذالک جزاء من تزکا, اور یہ جزا ہوگی ان کے لیے جو کہ تزکیے کی روش اختیار کریں گے. یہ ہے بھائیو اصل چیز. یہ یونیورسل ٹروتھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یہ قرآن حکیم میں آیا, اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کے صاحب کا بھی ذکر آیا. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں اعلیٰ میں ارشاد فرمایا, سورۃ الاعراف پارہ نمبر 30 میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے پوری امت کو, فذکر ان نفعت الذکرى, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیجئے اگر نصیحت کرنا کسی کو فائدہ دے. سیذکر من یخشی, نصیحت اسے کیجئے جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے. ویتجنبها الاشقى, اور اس کو چھوڑ دیجئے
جو بدبخت ہو چکا ہے، آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے، اٹھنا نہیں چاہتا، اس کو چھوڑ دیجئے. اٹھے گا تو وہ جو بیچارہ سویا اس کو آپ ہلائیں گے اٹھ جائے گا. جس کی نیت ہی نہیں فجر کے وقت اٹھنے کی، اس کو آپ، وہ جاگ رہا ہے پہلے ہی، وہ نہیں اٹھے گا. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جو ڈر جائے نا اس کو آپ نصیحت کیجئے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور جو بدبختی پہ اترا ہوا ہے اس کو چھوڑ دیجئے. لیکن وہ چھوڑنا صرف چھوڑنا نہیں ہے، وہ دنیا کی زندگی میں چھوڑنا ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. ساتھ ہی دھمکی آئی ہے پھر کہ اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، اس کو تو ہم اس بڑی آگ پر پیش کریں گے. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، پھر وہ اس آگ میں نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں، جو ادھر بھی ذکر آیا. قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ، بے شک کامیاب تو وہ ہوا جس نے تزکیہ نفس اختیار کر لیا، اپنے نفس کی اصلاح کر لی. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّكَ فَصَلَّىٰ، اور اس نے اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی. بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، لیکن تمہارا اصل مرضی ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جبکہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے اور بہتر بھی ہے. إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، یہی ایک یونیورسل ٹروتھ، سب سے بڑی یونیورسل ٹروتھ اس کائنات کا توحید کے بعد. إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، یہی کانٹے کی بات تھی جو اگلے سارے صحیفوں میں تھی. صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے، اس قرآن سے پہلے جتنے صحیفے نازل ہوئے ان میں ایک ہی کانٹے کی بات تھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ اصل مرض تمہارا یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے، ہمیشہ رہنے والی بھی. ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو اگلے صحیفوں میں بھی تھی قرآن سے پہلے. صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں چاہے موسیٰ علیہ السلام کے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حق بات ہم نے سنی اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اگر جذبات نے میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق کا عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.